اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. ہماری گفتگو تیمم کے ذیل میں چل رہی تھی اور گفتگو جو تیمم کا طریقہ کار تھا اس میں مکمل ہوئی. اس کے بعد کا جو ٹاپک ہے وہ تیمم کی شرائط. ابتدا میں بیان کرتے ہیں کہ تیمم کی شرائط میں جس طرح وضو میں اور ہر عبادت میں نیت شرط ہے. نیت کا مطلب جس قصد اور ارادے کے ساتھ اب اس کام کو انجام دے رہے ہیں. نیت زبان کا نام نہیں ہے، دل سے گزارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس ارادے کا نام ہے جس ارادے کی نیت سے آپ جو کام انجام دے رہے ہیں اسی کو نیت کہتے ہیں. اور اسی طرح نیت میں عبادت میں شرط ہے کہ وہ قصد قربت کے ساتھ ہونا چاہیے. قصد قربت کا مطلب خدا کی خاطر، خدا کے حکم کو بجا لانے کی خاطر، خدا کی خاطر، جس کو ہم اخلاص بھی کہتے ہیں اور وہ ریاکاری کا اپوزٹ اور ریاکاری کا اگینسٹ ہے. اس کو کہتے ہیں قصد قربت. خوب، تو تیمم میں شرط ہے کہ نیت ہونی چاہیے اور جب ہاتھ مار رہے ہوں تو اسی نیت سے اس کو، تیمم کی نیت سے ہی اس پہ ہاتھ مارے جائے. جس چیز پر تیمم کرنا صحیح ہے یہ ہاتھ رکھے جائے آگے کیستانی کے اعتبار سے. مسئلہ نمبر 369، پہلا مسئلہ اس چیپٹر کا، مسئلہ نمبر 369. اب کیا فرماتے ہیں اس میں؟ کہتے ہیں کہ نیت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ نیت کریں کہ میں وضو کے بدلے تیمم کر رہا ہوں یا غسل کے بدلے تیمم کر رہا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ خالی تیمم کر لیا کافی ہے. یعنی کافی ہے کہ قصد قربت کے ساتھ انجام دے دیا. ہاں، ایک نقطہ قابل توجہ ہے کہ اگر دو تیمم کرنے ہوں، دو تیمم یعنی ایک غسل کے بدلے ایک وضو کے بدلے، جس کی تفصیل گزشتہ گفتگو میں بیان کی تھی کہ اگر غسل جنابت کے علاوہ تیمم ہے تو آپ کوئی کہتے ہیں کہ اس کو وضو بھی ساتھ کرنا ہوگا، اور وضو ممکن نہیں ہے تو وضو کے بدلے تیمم کرنا ہوگا، تو بس دو تیمم ہو گئے. یا وہ خاتون کی جو مستحاضہ متوسطہ ہیں اس کو غسل بھی کرنا ہے، وضو بھی کرنا ہے اور دونوں ممکن نہیں ہے تو دو تیمم کرنے ہوں گے. جہاں پر دو تیمم کرنے ہوں گے تو وہاں پہ مینشن کرنا ضروری ہے
کہ میں وضو کے بدلے تیمم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا غسل کے بدلے تیمم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. بس وہاں پر خالی 2 دفعہ تیمم کر لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ مینشن کرنا پڑے گا کہ وضو کے بدلے ہے یا غسل کے بدلے. مسئلہ نمبر 370، مسئلہ نمبر 370، 370، 370. خوب توجہ کریں کہ اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو بچپن میں ایک دینیات میں ایک نیت پڑھائی جاتی تھی کہ میں وضو کرتا ہوں طہارت حاصل کرنے کے لیے یا رفع حدث کے لیے، نماز مباح کرنے کے لیے. اس قسم کی ایک اب ہلکا پھلکا یاد ہے کہ بچپن میں جو وہ دینیات میں اس طریقے سے نماز نیت کروائی جاتی تھی. تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے رفع حدث، ایک ہے مبیح للصلاۃ. توجہ کیجیے گا، رفع حدث یعنی حدث برطرف ہو جائے اور طہارت حاصل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں رفع حدث. حدث برطرف ہو گیا، حدث وہ باطنی نجاست، حدث برطرف ہو گیا، حدث دور ہو گیا اور طہارت حاصل ہو گئی. تو آپ وضو کرتے ہیں تو کیا حدث دور ہو جاتا ہے اور طہارت حاصل ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مبیح للصلاۃ. مبیح للصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حدث برطرف نہیں ہوگا بلکہ صرف نماز پڑھنا جائز اور مباح ہو جائے گی. نماز مباح ہو جائے گی، نماز جائز ہو جائے گی. کیونکہ اگر میں نے وضو غسل تیمم کچھ نہ کیا ہو تو نماز جائز نہیں ہے، نماز جائز نہیں ہوگی. پس توجہ فرمایا آپ نے کہ ایک ہے رفع حدث، ایک ہے مبیح للصلاۃ یعنی نماز مباح ہو گئی. تو وضو غسل رفع حدث کرتا ہے، تیمم کیا کرتا ہے؟ رفع حدث کرتا ہے یا خالی مبیح للصلاۃ ہے، نماز مباح ہوگی، حدث پہ برقرار ہے، طہارت حاصل نہیں ہوئی ہے، صرف نماز مباح و نماز جائز ہو جائے گی. تو آخوی اغیثی ثانی فرماتے ہیں کہ التیمم رافع للحدث ہے. تیمم کیا ہے؟ تیمم جو ہے وہ تیمم جو ہے وہ رفع حدث کرتا ہے، یعنی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، طہارت حاصل ہو جاتی ہے. مبیح للصلاۃ چھوٹا درجہ ہے، بڑا درجہ کیا ہے؟ طہارت حاصل ہو جانا. تو آخوی اغیثی ثانی دونوں فرماتے ہیں کہ تیمم جو ہے وہ رافع حدث ہے، یعنی اس کی حدث برطرف ہو گیا، طہارت حاصل ہو گئی. اب وہ مسئلہ پہلے ہم نے ڈسکس کر لیا، کیا ہے وہ قرآن کے الفاظ کو چھو سکتا ہے نہیں چھو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا. پھر فرماتے ہیں کہ لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ آپ نیت میں اس چیز کو مینشن کریں کہ رفع حدث کے لیے میں کر رہا ہوں، مبیح للصلاۃ کے لیے کر رہا ہوں. رفع حدث کو مینشن کرنا یہ استباح یعنی مبیح للصلاۃ، اس کو مینشن کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے. یعنی تیمم آپ کریں قربت اللہ 2 ہاتھ مارے، یہ تیمم کافی ہے. باقی آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ رفع حدث کیا ہے، مبیح للصلاۃ کیا ہے، قربت اللہ تیمم کیا ہے، کافی ہے. توجہ فرماتے ہیں. یعنی یہ مسئلہ اگر کسی کو اگر مثلا پتہ نہ بھی ہو تو اب یہ چونکہ بہرحال انہوں نے یہاں پہ بیان کیا کیونکہ علمی نکتہ ہے کہ آیا جو ہے وہ رفع حدث کرتا ہے یا صرف مبیح للصلاۃ ہے، تو وہ اس کو انہوں نے مینشن کیا، لیکن نیت میں اس کو کوئی ہونا ضروری ہے. حتیٰ کسی کو اگر مسئلہ معلوم نہ بھی ہو تو آٹومیٹک جب وہ تیمم کرے گا تو اس کا حدث برطرف ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 271 میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ نمبر 271 اور اس کے بعد آئے گا مسئلہ نمبر 273، اسی سے کنیکٹڈ ہے. 271 میں کہتے ہیں کہ تیمم
خود کرنا ہے. حالت اب میں منہاج میں تو یہ تعبیر نہیں ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ تعبیر استعمال کر رہا ہوں. حالت اختیاری میں تیمم خود کرنا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اگر ایک بچہ جو نو بالغ بچہ ہے، نیا بالغ بچہ ہے، اس کو تیمم نہیں آتا ہے، آپ اس کا ہاتھ اٹھا کر مارتے ہیں، ہاتھ اس کا پھیرتے ہیں، اور یہ تیمم درست نہیں ہے. اب 273 میں اس کو بیان کریں گے کہ جو افراد خود تیمم نہ کر سکے تو ان کے لیے کیا حکم ہے. لیکن حالت اختیاری میں تیمم خود کرنا ہے، مباشرتاً یعنی خود کرنا ہے. اسی طرح تیمم جس طرح وضو میں، نماز میں، حج میں شرط یہ ہے کہ موالات پے در پہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے ہاتھ مار دیا، اس کے بعد ہم ایک کام کر کے آئے، پھر ہم نے جو کو پیشانی پر ہاتھ پھیرا، پھر ہم نے جو کو 2-4-5 منٹ کسی سے بات کی. عرفاً یہ کہا جائے کنٹینیوٹی ہے، موالات یعنی پے در پہ کنٹینیوٹی ہونا. بس 2 شرطوں کو بیان کرتے ہیں یہاں پر. کیا ہے 2 شرطیں؟ 2 شرطیں یہ ہیں کہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ کہ مباشرتاً یعنی خود کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پے در پے ہونا چاہیے، کنٹینیوٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. حتیٰ وہ تیمم جو غسل کے بدلے ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں غسل میں کنٹینیوٹی کی شرط نہیں ہے. آپ سر و گردن صبح دھوئیں، دوپہر میں بدن دھوئیں، ہو سکتا ہے صحیح نا. تو کنٹینیوٹی جو وہ غسل میں شرط نہیں ہے. تو تیمم جو غسل کے بدلے ہو اس میں بھی کنٹینیوٹی شرط ہے. تو ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ بھائی یہ تو غسل کے بدلے والا تیمم ہے، جب غسل میں نہیں ہے تو اس میں کیوں، اور کیوں نہیں چلتا ہے، اس فقہ میں شریعت میں کیوں نہیں چلتا ہے. حکم خدا آ گیا، روایت آ گئی، دلیل آ گئی، بات ختم ہو گئی. توجہ فرمایا آپ نے کہ کنٹینیوٹی ہونا چاہیے چاہے وہ تیمم غسل کے بدلے ہی کیوں نہ ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ ترتیب کیا ہے؟ یعنی سیکوینس، وہ سیکوینس کی جو بیان ہوئی ہے. کیا ہے سیکوینس؟ پہلے ہاتھ ماریں، پھر پیشانی پہ ہاتھ پھیریں، پھر سیدھے ہاتھ کے بیک پر ہاتھ پھیریں، اور پھر الٹے ہاتھ کی بیک پر ہاتھ پھیریں. صحیح، جس کا طریقہ پہلے گزر چکا ہے. تو یہ سیکوینس کا بھی خیال رکھنا واجب ہے. اور کتنی شرط ہو گئی؟ 3 شرطیں ہو گئی. چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط احتیاط واجب آگے کوئی اور آگے چیزانی کی، وہ ہے اوپر سے نیچے، یعنی بال اگنے کی جگہ سے ہاتھ پھیریں، کلائی سے انگلیوں کے سروں کی طرف جائیں. احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ تیمم اوپر سے نیچے کیا جائے. اب اس کے علاوہ بھی شرط ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک شرط کیا ہے کہ جس چیز پر مسح کیا جا رہا ہو، اب یہاں پر مینشن نہیں کیا ہے لیکن عروا میں یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ جس چیز پر مسح کیا جا رہا ہو وہ اسٹل ہونا چاہیے، اور جس ہاتھ کو مسح کے عنوان سے پھیرا جا رہا ہو وہ حرکت کرے. اس کو اصطلاح میں ٹرم میں کیا کہیں گے کہ ماں سے حرکت کرے، ممسوح حرکت نہ کرے. ممسوح جس چیز پر مسح کیا جا رہا ہو، ماں سے یعنی جو کھینچا جا رہا ہے، جس سے مسح کیا جا رہا ہے. خوب یہ 371 میں یہ چند شرائط کو بیان کیا. 372 چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں کا مسئلہ جن کا ہاتھ وغیرہ ٹوٹ گیا ہے، یعنی ہاتھ کٹ گیا ہے، ہاتھ ہی نہیں ہے، ان کے لیے کیا احکام ہے. تو یہ عام طور پر جو وہ جن کو یہ مسئلہ خدا نخواستہ پیش آ جائے تو وہ مراجعہ کر لے، وہ دیکھ لے، پوچھ لے کسی سے، یا خلاصے کی ضرورت نہیں فی الحال اس کو بیان کرنے کی. مسئلہ نمبر 373 مسئلہ نمبر 373 خوب توجہ کریں. مسئلہ نمبر 373 بہت کام آتا ہے، اگرچہ بہت زیادہ کام نہیں آتا لیکن پیش آنے والا مسئلہ ہے. یہ پیش آتا ہے. یہ مسئلہ انسان ہاسپٹل میں ہے، بعض اوقات انسان کو خدا نخواستہ ایسی چوٹ لگ جاتی ہے، ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا ہے،
وغیرہ وغیرہ. تو اب یہاں پر ابتدا میں کیا بیان کیا تھا 371 میں کہ تیمم خود کرنا ہے، مباشرتاً یعنی خود کرنا ہے. 373 میں کیا کہتے ہیں؟ 373 میں اگر کوئی شخص خود تیمم نہیں کر سکتا ہے تو اب یہاں پر 3 اسٹیجز یا 3 اسٹیپس ہیں، 3 حالات ہیں اس شخص کے. پہلی کیا ہے؟ پہلی کیا ہے کہ ایک شخص ہاتھ نہیں مار سکتا ہے. دوسرا شخص آئے گا، اس کا ہاتھ پکڑے گا اور جس چیز پر تیمم کرنا صحیح ہے اس پر ہاتھ مارے گا یا ہاتھ رکھے گا اور باقی خود مسح کرے. یہ پہلی سچویشن. دوسری سچویشن کیا ہے؟ نہیں، ہاتھوں میں حرکت ہی نہیں ہے. مثلا کسی کو خدا نخواستہ اگر پیرالائز ہو جائے، فالج ہو جائے تو ہاتھوں کی حرکت نہیں ہے. پہلا والا یہ کہ خود حرکت نہیں کر سکتا ہے مارنے کے لیے، لیکن ہاتھ پھیرنے کی حد تک کر سکتا ہے. دوسری سچویشن کیا ہے؟ دوسری سچویشن یہ ہے کہ نہیں، اصلا نہ ہاتھ مار سکتا ہے نہ ہاتھ پھیر سکتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ تو اب یہ دوسرا جو شخص ہے وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا. مثلا مجھے تیمم کرنا ہے، میں پیرالائز ہوں، میں اپنا ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا ہوں. دوسرا شخص میرے ہاتھ کو تیمم کے لیے مارے گا اور اس کے بعد میرے ہاتھوں کو پکڑ کر، ظاہر خود تو نہیں کر سکتا ہوں، تو پکڑ کر پیشانی پر جو تیمم کا طریقہ اس طریقے سے پھیرے گا، پھر سیدھے ہاتھ کی بیک پر پھیرے گا، پھر الٹے ہاتھ کی بیک پر پھیرے گا. اچھا، یہ اس صورت میں جب تیمم کے موارد ہوں، یعنی ایک شخص اگر پیرالائز ہے لیکن اگر اس کو وضو کروایا جا سکتا ہو تو وہ جو وضو میں بھی یہ مسئلہ گزرا تھا تو اس کو فالو کرے گا. لیکن شرط یہ کہ مثلا پانی استعمال کرنا نقصان دہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، وہی جو ساری بحث ہم نے کی اس کو فالو کرتے ہوئے. پس تیمم کا پہلا اسٹیپ یہ کہ صرف ہاتھ کی حد تک اس کو پرابلم تھا. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ نہیں، ہاتھ بھی نہیں مار سکتا ہے اور اپنا ہاتھ پھیر بھی نہیں سکتا ہے. اب یہ بہت سارے ہاسپٹل میں رہنے والے مریضوں کا جو وہ مسئلہ رہتا ہے. خوب، تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ تیسرا اسٹیپ یہ کہ نہیں، اصل نہ وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے، نہ پھیر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے. اصل ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا حرکت نہ کرے یہ، یا بعض اوقات بعض لوگوں کو ایسی چوٹ لگتی ہے کہ حرکت پاسبل ہی نہیں ہے، شدید درد ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب تیسرا اسٹیج کیا ہے؟ تیسرا اسٹیج یہ ہے کہ وہ جو ہیلپر ہے وہی اپنا ہاتھ مارے گا مٹی پر مثلا اور اس شخص مریض کو اپنے ہاتھوں سے تیمم کروائے گا، جس طرح مردے کو کروایا جاتا ہے. مردے کو تیمم اسی طرح کروایا جاتا ہے کہ اس نے کہ وہ شخص اس کا ہاتھ پکڑ کے نہیں کرنا ہے، بلکہ جو تیمم کروایا جاتا ہے وہ کس طرح کروایا جاتا ہے کہ جو غسل دینے والا یا جو وہاں پر تیمم کروانے والا موجود ہے وہ خود اپنے ہاتھوں کو مارتا ہے اور جو ہے وہ اس کو مسح کرواتا ہے. صحیح نا؟ پہلی دو صورتوں میں نیت وہ خود کرے گا، مریض شخص کرے گا. پہلی صورت، صرف پہلی صورت میں. کون سی تھی پہلی صورت میں؟ جہاں پر تیمم کے لیے ہاتھ مارا تھا اس نے.
اس کا ہاتھ پکڑ کے مارا تھا، باقی اسے خود کیا تھا، وہاں پر نیت وہ خود کرے گا. لیکن دوسری اور تیسری میں آگے سیستانی فرماتے کہ احتیاط واجب ہے کہ دونوں نیت کریں گے، کروانے والا بھی اور کرنے والا بھی. اچھا یہاں پہ چونکہ اگر کوئی نے اس نیت کے مسئلے کو مینشن نہیں کیا ہے تو احتیاط تو یہ کہ فی الحال جب تک مسئلہ روشن نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کہ میں عروہ سے اس کو چیک کروں کہ نیت کے سلسلے میں کیا عروہ میں اس کو اگر کوئی نے مینشن کیا ہے یا نہیں کیا ہے. منہاج میں مینشن نہیں کیا ہے. فی الحال احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تینوں سچویشن میں دونوں نیت کریں، دونوں نیت کریں. مسئلہ نمبر 374. مسئلہ نمبر 374 کیا ہے کہ پیشانی کے بال جو سر کے بال جو پیشانی پر آ جائیں تیمم کرتے ہوئے، تو دونوں بزرگان فرماتے ہیں کہ ضروری کہ ان بالوں کو ہٹایا جائے. وہ بال مثلا جیسے یہ بال ہے اس کو ہٹا کر اس کی جڑ پر ہاتھ رکھیں. اس کے بعد جو تھوڑے بہت بال آئیں گے وہ تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. گنجا تو نہیں ہو سکتا یہ شخص، گم نہیں لگا سکتا ہے، گوند نہیں لگا سکتا ہے، اور لہذا وہ جو تھوڑے بہت بال آئیں گے وہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے، اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن ضروری کہ بالوں کی جڑ سے مسح کرنا شروع کرے اور بالوں کو جو پیشانی پہ بال اس کو ہٹا دے. اب یہاں پر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ بال جو انسان کی پیشانی پر اگائیں، عام طور پر پیشانی پہ بال نہیں اگتے ہیں، یہ ایک انسان کے بدن کا ایسا حصہ ہے جہاں پر بال نہیں اگتے ہیں عام طور پر. لیکن اگر بال اگ آئیں تو کیا کریں؟ آگے کوئی نے تو سمپل لکھا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو بال اگائے ہیں اسی پر مسح کریں. لیکن آگے سیستانی نے ایک تفصیل دی ہے. ابھی یہ تفصیل مجھے نہیں معلوم آخوئی کے نزدیک بھی یہ تفصیل ہے یا نہیں ہے، لیکن مینشن نہیں کیا گئی کوئی نے منہاج میں. یہ میں مسئلہ انشاءاللہ میں عروہ سے چیک کرتا ہوں. آگے سیستانی نے کیا تفصیل دی؟ کہتے ہیں کہ جتنے بال عام طور پر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال اگانا اتنا تو قابل معافی ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر ہو گئے تو اس کا ان بالوں کا پیشانی پر دور کرنا ضروری ہو جائے گا. یہ آگے سیستانی فرماتے ہیں. مسئلہ نمبر 375. مسئلہ نمبر 375 میں کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ترتیب خراب ہو جائے، عام طور پر یہ ہو سکتا ہے، یہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. ترتیب خراب ہو جائے یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم نے پیشانی کا مسح کیا، اس کے بعد ہم نے پہلے الٹے ہاتھ کا مسح کیا، پھر سیدھے ہاتھ کا مسح کیا. جیسے ہی سیدھے ہاتھ کا مسح کیا ہم کو یاد ہے ارے یہ تو ہم نے ترتیب خراب کر دی. تو پھر اس صورت میں آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر موالات فوت نہیں ہوئے، کنٹینیوٹی خراب نہیں ہوئی ہے، موالات خراب نہیں ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، جو ہے وہ مثلا پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، الٹے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا، سیدھے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا، پھر یاد ہے کہ یہ تو ترتیب خراب ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر موالات ختم نہیں ہوئے ہیں تو الٹے ہاتھ پہ ہاتھ پھیر دے، تیمم صحیح ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 376 فرماتے کہ انگوٹھی وغیرہ، یہ انگوٹھی وغیرہ جو ہاتھوں پر ہوتی ہے یہ مانع و رکاوٹ ہے، یا خاتون کی نیل پالش لگی ہوئی ہے یہ مانع و رکاوٹ ہے، یا کوئی بھی رکاوٹ. جس طرح وضو میں رکاوٹ ہے، اس میں بھی رکاوٹ، جو چیز بھی رکاوٹ ہے اس کو ہٹانا ضروری ہے. مسئلہ نمبر 377 خوب 377 میں دو پوائنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک، مٹی کا مباح ہونا،
دوسرا جہاں پر ہاتھ پھیرا جا رہا ہے وہ فضا کا مباح ہونا، یہ دو چیزیں ہیں۔ مٹی کو مباح ہونے کو آگے چیز کوئی نے یہاں پر بیان نہیں کیا، لیکن شرط ہے ظاہر ناخوئی کے لحاظ سے کہ مٹی مباح ہونی چاہیے، لیکن آگے سیستانی نے تو لکھا ہے کہ مٹی، جس مٹی پر تیمم کیا جائے وہ مباح ہونی چاہیے، حلال ہونی چاہیے، جائز ہونی چاہیے، حلال ہونی چاہیے وہ مٹی۔ وہ فضا کہ جس فضا میں تیمم کیا جا رہا ہے، آئے اس کا بھی مباح ہونا ضروری ہے؟ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ الاحوط الاولا، بہتر ہے کہ وہ فضا بھی مباح ہونی چاہیے، لیکن آخری فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ وہ فضا جس فضا میں تیمم کیا جا رہا ہے وہ فضا بھی مباح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اسی میں تیسرا پوائنٹ ہے کہ وہ ظرف، مٹی تو ہماری ہے، مٹی تو حلال ہے، لیکن جس برتن میں وہ مٹی ہے وہ مٹی غصبی ہے، وہ مٹی غصبی ہے، سوری وہ ظرف غصبی ہے، وہ برتن غصبی ہے، تو کیا اس میں تیمم ہو سکتا ہے؟ تو آگے سیستانی دونوں فرماتے ہیں کہ آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ الاحوط الاولا، وہی احوط الاولا یہ ہے کہ وہ برتن جو وہ غصبی نہ ہو، اور آگے خود فرماتے ہیں کہ فتویٰ یہ ہے کہ وہ برتن بھی مباح ہونا چاہیے۔ آج کا آخری مسئلہ نمبر 378، اب یہ ہے 378 مسئلہ کیا ہے؟ 378 مسئلہ ہے قاعدہ فراغ اور قاعدہ تجاوز۔ قاعدہ فراغ کس کو کہتے ہیں؟ قاعدہ فراغ کہتے ہیں کہ کسی بھی عمل سے فارغ ہونے کے بعد، گزشتہ عمل کے بارے میں شک ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قاعدہ فراغ۔ خوب یہاں پر فرماتے ہیں کہ تیمم سے فارغ ہونے کے بعد اگر تیمم کے کسی حصے میں شک ہو جائے، مثال کے طور الٹا ہاتھ پھیرا، شک ہوا کہ ہم نے پیشانی پہ ہاتھ پھیرایا تھا یا نہیں پھیرا تھا، الٹے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا، شک ہو رہا ہے کہ آیا ہم نے سیدھے ہاتھ پر پھیرا یا نہیں پھیرا، یا ابھی ہم بیٹھے ہیں اور شک ہو رہا ہے کہ الٹے ہاتھ پہ پھیرا یا نہیں پھیرا۔ یہ تین شک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ تیمم کے اجزاء ہی نہیں ہے۔ تیمم 3 اجزاء کا نام ہے، پیشانی پہ ہاتھ پھیرنا، سیدھے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ پھیرنا، الٹے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ پھیرنا۔ عمل سے فارغ ہونے کے بعد یہ 3 شک ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر پیشانی کے بارے میں شک ہے، اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، سیدھے ہاتھ کے بارے میں شک ہے، اپنے شک کی پرواہ نہ کریں۔ اگر الٹے ہاتھ میں شک ہو جائے کہ الٹے ہاتھ پر ہم نے ہاتھ پھیرا یا نہیں پھیرا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہم برتن اٹھا رہے تھے کہ شک ہوا کہ الٹے ہاتھ پر ہاتھ پھیرا یا نہیں پھیرا، خوب اس صورت میں آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر موالات ختم ہو چکے ہیں، وہ کنٹینیوٹی ختم ہو گئی ہے، تو اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، یا دوسرے کسی عمل میں جس کے لیے تیمم کیا تھا اس میں داخل ہو گئے، مثلا نماز کے لیے کیا تھا، نماز شروع کر دی، تو ان دونوں صورتوں میں اپنے شک کی پرواہ نہ کریں۔ ورنہ اگر جو ہے وہ اگر موالات فوت نہیں ہوئے اور کسی اور عمل میں داخل نہیں ہوئے تو ضروری ہے کہ اپنے شک کی پرواہ کرے اور الٹے ہاتھ پر ہاتھ پھیرے، ضروری نہیں دوبارہ سے تیمم کرے، دوبارہ سے ہاتھ پھیر، یعنی دوبارہ تو میں مجازن کہہ رہا ہوں، ہاتھ پھیر دے الٹے ہاتھ پر کافی ہے۔ یہ تو تھا قاعدہ فراغ۔ قاعدہ تجاوز کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک عمل، مثلا پیشانی سے ہم فارغ ہوئے، ابھی سیدھا ہاتھ
کر رہے ہیں یا کرنا شروع کر رہے ہیں. اور شک ہوا کہ پیشانی پہ ہم نے صحیح طریقے سے مسح کیا یا نہیں کیا, یا الٹے ہاتھ پر ہاتھ پھیرنا چاہ رہے ہیں, سیدھے ہاتھ سے فارغ ہو گئے, سیدھا ہاتھ ہم نے انجام دیا, فارغ ہو گئے, اب شک ہے کہ صحیح انجام دیا یا نہیں دیا. تو دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں اور اس کا تیمم صحیح, اپنے شک کی پرواہ نہ کریں, آگے بڑھیں, اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کو دوبارہ سے انجام دے دیں. بس یہاں پر خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, توجہ کیجیے گا. قاعدہ فراغ کس کو کہتے ہیں؟ پورے عمل سے فارغ ہونے کے بعد شک ہو رہا ہے. قاعدہ تجاوز کس کو کہتے ہیں؟ ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ میں داخل ہو گئے. اگرچہ ہم نے بیان کرنے میں شاید ممکن ہے تھوڑا سا صحیح بیان نہ کیا ہو, کیونکہ ان کی عبارت بھی بہت زیادہ واضح نہیں ہے, لہذا میں احتیاطاً ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دوسرے عمل میں داخل ہو گئے, اب پچھلے عمل کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ ہم نے صحیح کیا یا نہیں کیا. سیدھے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شک ہو رہا ہے کہ آیا ہم نے پیشانی پہ جو کہ وہ صحیح کیا یا نہیں کیا, تو اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. الٹے ہاتھ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے شک ہو رہا ہے کہ پیشانی کی یا نہیں کی, یا صحیح کیا یا نہیں کیا, سیدھے ہاتھ پر کیا یا نہیں کیا, تو جو وہ صحیح کیا یا نہیں کیا, تو اپنے شک کی پرواہ نہ کرے. یہ ہے قاعدہ تجاوز, کہ اگر مناسب ہوا تو پھر اگرچہ چونکہ عام طور پر تیمم میں یہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے, عام طور پر یہ ہوتا نہیں ہے یہ شک اس طریقے سے, لہذا میں اس کو مزید دیکھو اس کو تجاوز کو فراق کو انشاءاللہ نماز میں دوبارہ سے جب ہم اس مسئلے اس قانون کو ڈسکس کریں گے تو وہاں پر دوبارہ سے جو آپ کی خدمت میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا, قاعدہ فراق اور قاعدہ تجاوز کو. یہاں پر جو کوئی زیادہ بس اتنا ہی اجمالی طور پر کافی ہے, کیونکہ اتنا زیادہ تیمم میں شک کا مورد باقی نہیں رہتا ہے. اتنا مختصر سا عمل ہے کہ انسان کو جو وہ عام طور پر مسئلہ نہ سنا ہو تو کبھی زندگی میں شک بھی شاید نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد جو وہ احکام تیمم کے کچھ احکامات ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. انٹرسٹنگ سے مراد بہت پیش آنے والے, کام آنے والے وہ مسائل ہیں. آگے کوئی نے اس کو منہاج میں بیان نہیں کیے ہیں, آگے سیستانی نے بیان کیے, ہم اس کو ڈسکس کریں گے, اور انشاءاللہ عروۃ الوثقیٰ میں جو آغوی کا اس مسئلے میں جو فتویٰ ہوگا وہاں سے نکال کر ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. یہاں پر آگے خوئی کا کیا فرمان ہے, آگے خوئی کیا فرماتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرا خیال آج کوئی سوال نہیں ہوگا انشاءاللہ. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومن منات کل مومن منات منتظمین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. تمام محروم مومن منات بالخصوص حاضر مجلس مومن منات منتظمین کی تمام محروم مومن منات کی مغفرت فرما. جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.